اچھا علی یہ بتائیے ایک بڑا سیریس کویسچن ہے اور وہ ہے لفافہ جرنلزم. الزام ہے آپ کی فرٹرنٹی پہ, آپ کے کلیگز پہ کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کس کے ہیں؟ میں اپنے گھر والوں کا ہوں جی, اللہ کا ہوں, آگے جس کا ہوگا مجھے نہیں پتا. نہیں آپ ایز اے جرنلسٹ کا آپ کا جھکاؤ جو کسی کی طرف ہے, کوئی لائکنگ آپ کی ہے؟ ہوتا کیا ہے, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کی بائس, ایک ہوتا ہے آپ کی آبجیکٹیوٹی. ٹھیک ہے, مطلب مجھے اگر کوئی آج کہے کہ دشمن ملک پاکستان پہ حملہ کرتے اور کوئی کہے, کوئی مانے کہ میں اس پہ نیوٹرل رہوں گا یا میں اس پہ ان بائس نہیں رہوں گا, تو ایسا ہو نہیں سکتا. آبجیکٹیوٹی ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ میں اگریسر کو غلط کہوں گا اور جو اگریسٹ ہو رہا ہے, جو سبجیکٹ ہے, اس کو میں کہوں گا یار یہ بندہ یہ بیچارہ مظلوم ہے. یہ آبجیکٹیوٹی ہے. بائسنس تب آتی ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار ایک چیز ایسی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئے ہیں, آپ کی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کرائم بڑھ گیا ہے کراچی کے اندر, اور اس کے باوجود بھی آپ گن گائیں قصیدے پڑھیں اس خاص جماعت کے, تو وہ بائسنس ہوتی ہے. وہاں پہ پھر لفافہ بھی کام کر جاتا ہے, لفافے لوگ لیتے ہیں. اچھا لفافہ حقیقت ہے؟ اب نہیں, ایک زمانہ تھا, اب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے. آپ کو آفر ہوئی اکاؤنٹ کے اندر کبھی؟ نہیں جی, ہم تو شادی سے آ رہا ہوں, وہاں پہ لفافہ دے کے آیا ہوں دلہا کو میں, اس کے علاوہ میں نے لفافے نہیں دیکھے. میرا تو ماشاءاللہ سے ادارہ اتنا کریڈیبل ہے کہ کوئی لفافے کا تاثر ہی نہیں جاتا. اسی شاپرہ چلیں دے چول بندہ شاپرہ چلیں دے. نو مرجان ان سونیا فرام بی بی جی منگن. کامیابی کیا آپ کا سفر بہت زبردست ہے اور ہم بھی آپ کو یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں. آغاز کیسے ہوا آپ کا؟ ٹو بی آنیسٹ میں ویلا تھا, کوئی کام مجھے تھا نہیں, تو میں نے کہا یار کیا کریں. اس وقت ٹی وی چینلز کی بھرمار ہو رہی تھی, جرنلزم ہم نے گریجویشن میں پڑھا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ یار آڈیشن دے دے. تو مجھے کہیں سے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں آڈیشن میں سلیکٹ ہو جاؤں گا. وہ کسی نہ کس طرح سے آڈیشن دے دیا, 2008 کی بات ہے. اور اس کے بعد چینل کون سا تھا؟ چینل 5 تھا, خبریں جو اخبار ہے, زیاد صاحب, انہوں نے ہی پہلا مجھے موقع دیا. امتنان شاید 6,000 روپے سیلری تھی تب میری. اچھا. اور لیکن پھر اس وقت یہ تھا کہ ہمیں وہ سیلری سے مطلب نہیں تھا, ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں بھائی, ٹی وی پہ آ رہے ہیں. تھوڑے بہتے دے چکر چ جیڑا مینوں 200 دینا بھول نہ جانا. تسی تینوں اینکر ہی ہو. جی جی. میں دسنا چاہنا کہ صحافت کوئی پیشہ نہیں, اچھا ایک جذبے دا نام ہے. وہ زندہ مثال تواڈے سامنے میں ہے. مثال میں ہی زندہ ہے, اونج کافی دیر دے تسی مر چکے ہو. شکر کر تو سکرین تے آ گئی ہیں, وگرنہ تیرے ارگیاں عورتاں نوں لوکی شادی بیاہ تے بلاوندے نے بھانڈے دھون لئی ہیں. اچھا ویسے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب, ایہو جیاں عورتاں ਵਿਆਹ لے کرو کہ وہ دے خالی ٹین چکدیاں پھڑیاں جاندیاں ہوندیاں نے, تے جے بندہ پوچھے ٹین کی کرنا ہے, کہندی وچ تھوڑا جا پانی پا کے, سرف پا کے, منہ پا کے بب 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 بب. اچھا علی یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں مطلب آپ ایک ماشاءاللہ بہت سیکیور قسم کا آپ کا کیریئر ہے اور بہت بڑے بڑے چینلز چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پروگرام کریں, کوئی ذہن میں پلان بھی ہے؟ اچھا ویسے آپ کی میں بات یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ڈس ایگری کروں گا, جرنلسٹک کریئر کبھی بھی سیکیور نہیں ہوتا کاشف بھائی. آپ کے سر پہ ہر وقت وہ دیکھیں نا ان کی واک ایسے نکلی ہے, وہ تو انسیکیور ہے. لیکن آج کل آپ دیکھیں نا مبشر لقمان صاحب کتنی دیر آف ایئر رہے, لیکن یوٹیوب سے دھڑا دھڑ کما رہے ہیں. وہ سر چینلز بند بھی ہو جاتے ہوتے ہیں. ابھی ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے, اگر آپ تھوڑی سی ایسی بات کر دو جو ان کو اچھی نہ لگے تو وہ بند بھی کرا دیتے ہوتے ہیں. ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے. انسیکیور اس وجہ سے سر دیکھیں آپ, یا وہ اس نے کہا تھا, آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ journalism is to criticize someone whom you can't criticize, otherwise it's PR. اور آپ اگر اس کو کرٹیسائز کر رہے ہو تو وہ آپ کے خلاف ہے. وہ کوئی بھی اینٹی ہو سکتی ہے, وہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے, اور جب تک آپ سچ نہیں بولو گے آپ جرنلسٹ نہیں ہو. سچ بولو گے تو پھر اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے, آپ کو کبھی بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے.